आखिर इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ला यानी बैट से इतना खौफ क्यों है? और ये खौफ सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं है, ये खौफ उनको है जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फरवरी 8 के इंतखाबात में सही तरीके से हिस्सा ले, तो उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। यानी आप ये देखिए, एक ऐसी जमात जिसने कि 2002, 2013, 2018 में जो इंतखाबात थे उसमें बल्ले के निशान से हिस्सा लिया था, मगर दिसंबर की 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जब इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी साइफर केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे, और फिर इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि 22 तारीख तक जो है वो इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान पे फैसला दे। तो इलेक्शन कमीशन ने रात को बल्ले के निशान के बारे में फैसला दे दिया, मगर फैसला ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो सही नहीं थे, वो कलअदम करार दे दिए गए, और जब वो कलअदम करार दे दिए गए तो बल्ले का निशान जो था वो भी छिन गया। तो अब क्या होगा कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के बगैर इंतखाबात में हिस्सा लेगी? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का ऑप्शन ओपन है कि तहरीक इंसाफ जो है वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकती है, दरख्वास्त दे सकती है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने बददियानती की, इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस है, इसलिए पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया। 175 सियासी जमातें, इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उनको तो नहीं कहा गया कि आप अपने इंतखाबात, इंटर पार्टी इंतखाबात आपके ठीक नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। तो हदफ जो है वो तहरीक इंसाफ क्यों है? तो पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट शामिल है। मगर वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और जल्दी तहरीक इंसाफ को फैसला करना है। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जो कि बल्ले के निशान से महरूम हो चुके हैं, और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, इंतखाबात थे, वो भी कलअदम करार दे दिए गए हैं, तो फिर वो आज़ादाना तौर पर इंतखाबात लड़ सकते हैं, मगर ये एक मुश्किल काम होगा। कई सौ सीटों पे तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ादाना तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे, तो उनके इंतखाबी निशान अलग अलग होंगे, कौमी असम्बली में अलग होंगे, सूबाई असम्बली में अलग होंगे, मखसूस नशिस्तों में अलग होंगे। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ये एक इबाहम जो है पैदा करेगा वोटर्स के नज़दीक, क्योंकि वोटर जो है उसके वो तो इंतखाबी निशान को देख के वोट देता है ज़्यादातर। उसमें इसकी एक तारीख है कि आज अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया गया है, तो इसी तरीके से सन 77 में जब जुलाई 77 में मार्शल लॉ आया, नाफिज हुआ, उसके बाद जब 85 के इलेक्शंस हुए गैर जमाती बुनियादों पे, तो उसमें जो पीपल्स पार्टी का जो निशान था, जो कि सन 77 में तलवार का निशान, वो निकाल दिया गया। यानी आप बददियानती देखें जो ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, कि तलवार का निशान जो है वो पीपल्स पार्टी को ना मिले। तो इसलिए जब 88 में इलेक्शंस हुए तो पीपल्स पार्टी चूँकि तलवार के निशान से महरूम हो चुकी थी, जो कि उसका इलेक्ट्रल सिंबल था पिछले इंतखाबात में, तो उसने तीर के निशान से इंतखाब लड़ा और उसमें वो कामयाब भी हो गई। ठीक है, उनकी इतनी अक्सरियत नहीं हुई, मगर फ़र्क तो पड़ता है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो इससे गुजर चुकी है, इस अमल से गुजर चुकी है, इस ज़्यादती के अमल से गुजर चुकी है, और उसने फिर तलवार उसको नहीं मिला तो उसने तीर का निशान जो है वो अडॉप्ट कर लिया, और 88 का इलेक्शन तीर के निशान पर लड़ा, 90 के इंतखाबात, 93 के इंतखाबात, 97 के इंतखाबात, 2002 के इंतखाबात, 2013 के इंतखाबात। 2018 में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया मई में कि पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान जो है वो दोबारा दे दी जाए, और इसके खिलाफ
کچھ اور جماعتیں بھی تھیں جس میں صفدر عباسی صاحب کی جو پیپلز پارٹی ورکرز کی جماعت اور ایک دو جماعتیں، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ملنا چاہیے تلوار کا نشان، مگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا. مگر پیپلز پارٹی نے 18 کے جو انتخابات ہیں وہ تیر کے نشان پہ لڑے. تو اب تحریک انصاف جو ہے وہ ماضی کے جو واقعات ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا ایک سیاسی جماعت کے خلاف اور اس کو نشانے پہ رکھا گیا، مگر اب تو حد ہی ہو گئی ہے 2023 میں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پے در پہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. اس کے جو امیدوار ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی کی جو ہے وہ داخل نہیں کرانے دیے جا رہے، اور بھی کئی اقدامات ہو رہے ہیں کہ تاکہ تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات جو ہے اس کا بائیک آؤٹ کر دے. مگر تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد، کئی مہینوں کے ریاستی جبر و تشدد کے بعد وہ بائیک آؤٹ نہیں کرے گی، وہ مقابلہ کرے گی. اور وہ مقابلہ جو ہے، اور آج کل تو زمانہ جو ہے وہ تو سوشل میڈیا کا ہے، ڈیجیٹل ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو اس لیے تحریک انصاف کا پلان بی، پلان سی، پلان ڈی بھی ہے کہ اگر وہ بلے کے نشان سے محروم ہوتی ہے اور اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے تو پھر اس کی حکمت عملی کیا ہوگی. تو وہ پھر جتنے بھی امیدوار ہیں تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کے طور پہ، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، تو ان کو پھر ان کے جو نام ہیں اور ان کے جو نشانات ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے عوام تک پہنچا دیے جائیں گے. اور چونکہ کروڑوں کی تعداد میں موبائل ہیں، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے اور جو اکثریت ہے اس کے پاس موبائل ہیں، اور وہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو یہ آگہی ہو جائے گی، اس کو یہ اطلاع مل جائے گی کہ تحریک انصاف کے امیدوار کون کون سے ہیں، کس حلقے سے کون سے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کے انتخابی نشان کیا ہیں. یہ ایک مشکل کام ہوگا اور اس سے تحریک انصاف کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کیا وہ انصاف نہیں دیں گے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ہدف بنایا گیا ہے، ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ہر طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسرز تھے، جو باقی تھے، جب ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ آپ نے ہمارے امیدواروں کے جو نامنیشن پیپرز ہیں، جو کاغذات ہیں، وہ آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے آرڈرز ہیں، اور زیادتی کے پے در پہ واقعات ہوئے ہیں. چاہے وہ سیالکوٹ میں جو عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں وہ ہوں، یاسمین راشد صاحبہ کے جو شوہر ہیں جو 81-80 سال کے ہیں، جو کہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے گئے تھے، ان کے خلاف تشدد ہوا. تو یہ زیادہ تر جو واقعات ہیں یہ پنجاب میں ہو رہے ہیں. تو پنجاب کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ جب خیبر پختونخوا کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بے خوف ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو پنجاب کے عوام کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، کیوں نہیں مقابلہ کر رہے، کیوں انہوں نے ریاستی جو ادارے ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ہی ایک غلط قسم کی روش ڈالی ہے الیکشن کمیشن نے. کسی کی بھی کہنے پہ کوئی بھی ادارہ ہو جو کہ خلاف ہے عمران خان کے، جن کی ذاتی دشمنی جو ہے اس میں وہ چیزیں بدل چکی ہیں، تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر جو انتخابات ہیں اس میں جس کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ امیدواروں کو انتخابی مہم، جو تحریک انصاف کے جو امیدوار چاہے وہ آزاد حیثیت میں ہوں، کسی بھی حیثیت میں ہوں، ان کو آپ انتخابی مہم نہیں چلنے دیتے، ان کو آپ ہراساں کرتے ہیں، تو دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. یہ انتخابات مشکوک ہو جائیں گے، یہ انتخابات ان کی ساکھ تباہ ہو جائے گی. اور اگر یہ انتخابات ہو بھی گئے اور اس میں جو مقتدر حلقے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں یا کسی اور کو بنا دیں، تو یہ چیز ان کے فیور میں نہیں جائے گی. اور خاص طور پہ جب الیکشن جو آبزرورز ہیں وہ آئیں گے، جب وہ رپورٹ کریں گے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان انتخابات
کہ جو رہی سہی جو ساکھ ہے وہی برباد ہو جائے گی. مگر اصل چیز کیا ہے؟ یہ بلے کا نشان جو ہے یا جو پکڑ دکڑ اور باقی چیزیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کو، ریاست کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک کی معیشت جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. ملک کی حکمرانی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، رول آف لا نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد جناب جو یہ جو ادارے ہیں ان کا فوکس کیا ہے؟ ان کا فوکس یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہ لے، اس کو بلے کے نشان سے محروم کر دیں، اس کے امیدواروں کو پکڑ کریں، ان کے خلاف اقدامات کریں تاکہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ جیت جائے. ایسا نہیں ہوگا. اور یہ ملک جو ہے ان کی کم عقلی کی وجہ سے، کیونکہ یہ دور اندیش نہیں ہے، ملک جو ہے وہ ایک سنگین ترین بحران میں چلا جائے گا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان وہ ہوش کے ناخن لے. اتنا مجبور نہ کریں ظلم کر کے، اتنا مجبور نہ کریں کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں، لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. ٹھیک ہے، آج پنجاب جو ہے وہ مصلیت کا شکار ہے. آج پنجاب میں جو خیبر پختونخوا میں یا جو باقی علاقوں میں، بلوچستان میں جس طریقے سے لوگوں نے احتجاج کیا ہے، پنجاب میں نہیں ہو رہا. مگر اگر پنجاب کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ان اداروں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ویسے ہی بلوچستان جو ہے وہ ایک شدید بحران کا شکار ہے. اسلام آباد میں جو ہوا بلوچ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جو وہ مظاہرہ کر رہے تھے مسنگ پرسنس کے، اس میں تو اس لیے ایک وقت میں انہوں نے کئی محاذ کھول دیے ہیں ریاستی اداروں نے. مگر یہ جو چیز کر رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، اس کو محروم کر کے کہ وہ الیکشن اور ایک ڈھکوسلا جو ہے نام نہاد الیکشنز کروا کے، تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تجربے ہو چکے ہیں. مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوگا. بہت شکریہ.